جب سے طالبان نے کابل پر قبضہ کیا ہے اور جب سے اشرف غنی کی حکومت کا تیا پانچا ہوا ہے، تب سے لے کر اب تک پاکستان نے بہت ساری جگہوں پر احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانے کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ کسی بھی صورت، کسی بھی طور افغانستان کے کسی ایک گروپ کے ساتھ ہم اپنے آپ کو منسلک نہیں کرنا چاہتے، لیکن پچھلے چند ہفتوں سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ خوشی کے شادیانے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بجتے بجتے ایک باقاعدہ بارات کے اندر تبدیل ہو گئے ہیں۔ اگر آپ آفیشیل میڈیا کی کوریج دیکھیں اور پرائیویٹ میڈیا کے چند ایک جو چینلز ہیں جس کے اوپر بالخصوص چند سلاٹس کے اندر یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم بتا رہے ہیں دنیا کو کہ افغانستان کے اندر حالات بالکل نارمل ہو گئے ہیں، کابل بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اور ایک آل انکلوسیو حکومت بننے کو ہے، اور افغانستان طالبان کے نیچے بڑا زبردست کام کرے گا اور ہماری جیت ہو گئی ہے۔ تو ایک جیت کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، باوجود اس کے کہ ہماری ڈکلیئرڈ پالیسی کہ ہم نے جیت کے بیانیے کو نہیں بنانا ہے، کیونکہ ہم نے احتیاط کے ساتھ قدم رکھنا ہے۔ دوسرا، بہت زیادہ کمپلینٹس کرنے کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، شکایات کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر رہی ہے۔ چلیں وہ تو ہمیں دفاع میں کچھ نہ کچھ بات کرنی ہے، وہ تو تھوڑی سی سمجھ آتی ہے، لیکن جب آپ ہر وقت کمپلین یہ کرتے رہتے ہیں کہ دنیا ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر رہی ہے، تو آپ خود اپنی سفارتکاری کی ناکامی کی بات کرتے ہیں۔ اب ایک تیسرا ایلیمنٹ بھی آ گیا، ہم نے طالبان کو اون کرنا شروع کر دیا، اور میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ کس طرح اسلام آباد کے درمیان میں ایک مدرسے کی چھت کے اوپر طالبان کا جھنڈا لہرایا گیا، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا جماعتوں کے جو لوگ ہیں، مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں، وہ طالبان کو عالم اسلام کی فتح قرار دے رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو آلریڈی ایسوسیٹڈ لوگ ہیں طالبان کی سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو، یا طالبان کو حق پر جانتے ہوئے طالبان کی فتح کو اپنی فتح مانتے ہیں، ان کا تو ایک ڈکلیئرڈ بیانیہ ہے، تو وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن جو مین سٹریم کی جماعتیں ہیں، انہوں نے ایک نیا بیانیہ بنانا شروع کر دیا، اور وہ بتا رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں ہمارے لیے کتنے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ ذرا سنیے گا۔ پاکستان پہ انویسٹرز آ رہے ہیں، اوورسیز ریمیٹنسز آ رہی ہیں، ریونیو اتنا جنریٹ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا ٹاپ پہ نام ہے۔ ٹرکش گورنمنٹ دیکھ لیں، ملیشین گورنمنٹ دیکھ لیں، افغانستان ماشاءاللہ سے دیکھ لیں، وہ طالبان ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ وہ آ کے ہمارے ساتھ کشمیر فتح کر کے دیں گے۔ اب یہ موضوع فرما رہی ہیں کہ طالبان مدد کریں گے کشمیر کی آزادی میں۔ کچھ اندازہ ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کے، یا اس قسم کے سٹیٹمنٹ کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ کچھ اندازہ ہے کہ طالبان کو اپنے پالیسی کے انسٹرومنٹ کے طور پر ڈسکشنز میں لاتے ہوئے طالبان کا رد عمل کیا آ سکتا ہے؟ کچھ اندازہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہم بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ہم کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان کے اندر طالبان پسند گروپس بہت سارے ہیں، ہم کتنی احتیاط سے چل رہے ہیں، اس کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ تو ایک طرف سے آپ کو شادیانے بجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک طرف سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا ہماری کامیابیوں کے اوپر جل رہی ہے، اور اب تیسری طرف سے آپ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ ہم مل کر کشمیر کو فتح کریں گے۔ اور پھر مجھے تو بالکل اس میں کوئی محسوس نہیں ہوتی بات کرتے ہوئے ریلیکٹنس کہ چند دنوں کے بعد یہ بھی کہنا شروع کر دیں کہ کشمیر کو فتح کرنے کے بعد دلی کو فتح کرنے کی باری ہے طالبان کی مدد کے ساتھ، اور تمام کے تمام امت مسلمہ جو ہے وہ کابل اور اسلام آباد کے گرد جو ہے مکمل طور پر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لے گی۔ یہ بیانیہ آپ کو ٹی وی چینلز کے بعض اینکرز کی طرف سے باقاعدہ سنائی دیتا وہ نظر آ رہا ہے۔ کچھ اس میں قباحت نہ ہوتی اگر یہ صرف یہ رائے ہوتی، لیکن اس قسم کے بیانیے کے نتائج ہیں۔ پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ طالبان کا جو رول ہے وہ کس قسم کا ہے، وہ افغانستان کی ثقافت کے مطابق ہے، اور پاکستان کی ثقافت پر اگر آپ اس کو لگانے کی کوشش کریں گے تو پھر پاکستان کی ثقافت کے اوپر کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ نمبر دو، طالبان کا بیانیہ جو ہے یا طالبان کا انداز جو ہے وہ افغانستان کی مخصوص علاقوں کی ثقافت کے اوپر آپ لاگو کر سکتے ہیں، لیکن تمام تر افغانستان کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے۔ یہ افغانستان کی سینکڑوں سالوں کی تاریخ ہے جس کو آپ نیگیٹ نہیں کر سکتے۔ تیسرا یہ کہ اگر آپ اس بیانیے کو افغانستان کے اوپر جبر کے ذریعے نافذ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو پاکستان کے اندر جبری طور پر نافذ کریں گے تو اس کا رد عمل آئے گا۔ ہماری سوسائٹی پہلے ہی بٹی ہوئی ہے، جو لوگ طالبان طرز کے رول کو نہیں مانتے ان کے ساتھ پھر آپ کو باقاعدہ جنگ کرنی پڑے گی۔ اور تیسری بات، جب آپ طالبان کو
اپنی پالیسی کا انسٹرومنٹ ایسے بتانے لگ جاتے ہیں کہ ان کو ہم استعمال کر کے کشمیر کو فتح کریں گے، تو آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بنیادی طور پر آفیشلی آپ طالبان کے ذریعے جہاد کریں گے۔ اچھا، اب یہ جو تصور ہے کہ گروپس، انڈیپینڈنٹ گروپس اور سیاسی جماعتیں جو ہیں جہاد کا علم اٹھا سکتی ہیں، یہ ہم نے ریاستی بیانیے کے ذریعے نگیٹ کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے کہا جی کہ صرف ریاست کو حق حاصل ہے کہ کب آپ نے جنگ کرنی ہے اور کب آپ نے امن کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی گروپ جو ہے اپنے تئیں تلوار نہیں اٹھا سکتا، اپنے تئیں جہاد نہیں کر سکتا۔ لیکن اس قسم کی باتیں کرنے سے ہم یہ تصور گہرا کرتے ہیں کہ بالکل امکان ہے طالبان ریاست کے ذریعے اگر نہیں جا سکتے کشمیر کے اندر، تو پھر دوسرے گروپس کے ذریعے ہم کشمیر کے اندر جا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ آج کل آپ طالبان کو سپورٹ کرنے کے نام پر کچھ بھی بات ٹی وی کے اوپر کر سکتے ہیں۔ بالکل کریں سپورٹ اگر آپ کے خیال میں بڑا زبردست انقلاب آیا ہے، بالکل کریں سپورٹ اگر آپ کے خیال میں اس کے بہت بڑے ایڈوانٹیجز ہیں، لیکن اس طریقے سے طالبان کو پاکستان کی پالیسی کے ٹول کے طور پر بیان کرنا ایک بدترین غلطی ہے جس کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جتنے شادیانے ہیں آپ نے بجانے ہیں آپ بجائیں، جتنے بھونپوں آپ نے استعمال کرنے ہیں کریں، لیکن احتیاط کریں۔ یہ خطہ بدترین قسم کی غیر یقینی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلے 6 ماہ میں کیا ہونے والا ہے۔ اگر آج ہم شادیانے بجاتے رہے اور طالبان کو اپنی پالیسی کے انسٹرومنٹس کے طور پر بحث مباحثے کے اندر آرام سے زیر بحث لاتے رہے اور ان کو ہم بطور مثبت حوالے کے استعمال کرتے رہے، تو کل یہی باتیں ہمارے گلے پڑیں گی۔ تو احتیاط لازم ہے، لیکن ہمیں لگتا ہی ہے کہ احتیاط کا دامن چھوٹتا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے ہم خوشیاں منا رہے ہیں، دوسری طرف سے دنیا کو کا منہ چڑھا رہے ہیں کہ دیکھا آپ ہمیں کیا کہتے تھے اور ہم نے یہ کر دکھایا، اور تیسری طرف اب ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ طالبان کے ذریعے ہم اپنے پالیسی اہداف بھی حاصل کر لیں گے۔ یہ خطرناک صورتحال ہے، اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اگر ہم نے سوچ وچار کا دامن مکمل طور پر چھوڑ نہیں دیا تو۔